وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں نے کسی حکومت کو ٹائم پورا کرتے نہیں دیکھا، لیکن کل کے جلسے کے بعد یہ کہتا ہوں جس طرح لوگ آئے اور جس طرح لوگ راولپنڈی شہر سے نکلے، اور 1977 کے بعد میں نے پہلی دفعہ لیڈ کیا جلوس کو، ورنہ میں اب ریلیوں شیلیوں کو لیڈ نہیں کرتا۔ اور چھوٹی سی بات کرتا ہوں، حالانکہ پرائم منسٹر کی خواہش تھی کہ میں بہت لمبی تقریر کروں، میں نے کہا جناب میری ایک ہی تقریر ہے کہ جو حلالی ہے، اصلی ہے، نسلی ہے، اور اگر جس نے آپ کے نشان یا آپ کی حمایت پر ووٹ دیے ہیں اس کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ورنہ وہ بلیک میلر ہے، وہ بکاؤ مال ہے، اور علاقے کے لوگوں کو ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی بر صغیر کی سیاست میں ایک اسلامک ایٹامک حکومت کے تحت جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ یہ گینگ آف دی تھری جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے، جب بھٹو کو پھانسی لگی تو میں بتانا نہیں چاہتا کہ قلم کس نے ضیاء الحق سے لیا، میں تاریخ میں چھوڑ دیتا ہوں، اتنے صحافی موجود ہیں، کہ کس نے ضیاء الحق کو کہا کہ یہ قلم ہمیں دے دو، جس کے لوگ جن کو بھٹو کے پھانسی لگنے کی وجہ سے اقتدار نصیب ہوا۔ آصف زرداری کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ 83 میں اپنے گاؤں نواب شاہ میں کونسلر نہیں بن سکا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی شام کو سندھ کا ترجمان کہہ دے گا۔ اور حاکم علی زرداری کی سیٹ پر اس کی ضمانت ضبط ہوئی، بعد میں پلینر تھا، شاطر تھا، اس نے سیاست کو ایسا کھیلا کہ آج سے کچھ سال پہلے یا یہ ہے یا عیدی ہے، پاکستان میں بھٹو خاندان کی سیاست نہیں ہے، زرداری اور عیدی کی سیاست۔ کوشچن آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کی سازش کہاں پنپ رہی؟ دیکھیں سیاستیں ہوتی ہیں انٹرنیشنل۔ کل عمران خان نے ایک بڑی بات کی، پہلے میں یہ بتا دوں کہ جے یو آئی کے پاس آج کے جلسے کی اجازت نہیں ہے، دھرنے کی بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کسی کو دھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کو آج کے جلسے کی اجازت ہے، جلسہ ہوگا مولانا فضل الرحمان کا، اور مہمان اداکار ہوں گے نون والے اور بلاول بھٹو، اپنا ان کے ساتھ کوئی کراؤڈ نہیں ہے۔ اور جو انٹرنیشنل سازش ہوتی ہے، ظاہر ہے جن ملکوں کی معیشت کمزور ہوتی ہے وہاں آزاد خارجہ پالیسی ایک جرأت مند سیاستدان ہی کر سکتا ہے، اور عمران خان ایک آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے یوکرین اور روس کے مسئلوں کے بعد گندم اور آئل پرائسز کی دنیا میں بحران ہے، ہم بھی اس سے گزریں گے۔ جی میں نے رات سنا ہے کہ شاہ محمود نے کہا ہے، مجھے اس لیٹر کا کچھ نہیں پتا، میں زندگی میں کبھی وہ بات نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ وہ لیٹر عسکری قیادت سے شیئر بھی کیا گیا ہے، اب جب پاکستان کے خلاف یہ عالمی سازش ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے وہ بھی انہوں نے بتا دیا، عسکری قیادت کے علم میں بھی ہے، اگر اب بھی وہ نیوٹرل رہتے ہیں تو پھر آپ کے خیال میں یہ سازش کا حصہ ہوں گے؟ میں عسکری قیادت کو، پاک فوج کو پاکستان کی سالمیت کی نشانی سمجھتا ہوں، اور میں عظیم فوج کو اتنا ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ اس کی نظر کسی کی ذات پر اور سیاست پر نہیں بلکہ پاکستان پر ہوتی ہے۔ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے پاکستان کے حق میں کریں گے۔ میں نے آپ کو اپنا سیاسی فیصلہ سنا دیا ہے، اور میں پچھلے 1.5 سال سے بطور وزیر داخلہ یہی کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ صرف پاکستان کے ساتھ ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 30-31 کو فیصلہ ہو جائے گا، عدم اعتماد آر ہوگی یا پار ہوگی۔ جی سر، شارٹ سوال کریں، 5 منٹ ہیں۔ یہ میں ملکی اداروں کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، ان کا سپورٹر ہوں، سو یہ ISPR کی آپ میٹنگ میں جائیں اور اس سے سوال کریں۔ آف کورس، آئی ایم شیور۔ دیکھیں میں نے تو سیاسی تجزیہ کہا کہ 30-31 کو آر پار ہو جائے گا، لیکن میرا
سیاسی وجدان مجھے یہ کہتا ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے تک بھی صورتحال بدل سکتی ہے، کیونکہ 172 بندے انہوں نے لانے ہیں، ہم نے نہیں لانے۔ میں تو آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے خان صاحب کو کہہ رہا تھا کہ حج کے بعد انتخاب کرا دیے جائیں اور پنجاب اسمبلی کو توڑ دیا جائے، لیکن خان صاحب نے مجھے یہ اعلان کرنے کی اجازت نہیں دی۔ میں تو اس ملک میں ایمرجنسی لگانا چاہتا تھا، سندھ میں بھی میں گورنر راج چاہتا تھا، کیونکہ بک رہے ہیں لوگ۔ جس جمہوریت میں ویڈیو آ رہی ہیں، آڈیو رپورٹس ہیں، مجھے کسی نے کہا کہ آپ یہ چلائیں کہ یہ تھیلے جا رہے ہیں ہوٹلوں میں بستر بند قسم کے 50 کی کٹ۔ میں نے کہا یار یہ بہت گن پڑ جائے گا اس ملک میں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں بے شک لنگڑی لولی کمزور ناتواں جمہوریت ہو، لیکن جمہوریت چلے۔ یہ نہ ہو کہ یہ کانوں کو ٹانگوں کے نیچے سے ہاتھ لگا کے کانوں کو پکڑے کہ 10 سال تک یہ ہاتھ ملتے رہے۔ میں یہ نہیں چاہتا۔ جی دیکھیں، میں آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح، میں چاہتا ہوں کوئی تصادم نہ ہو میرے دورے وزارت داخلہ میں۔ JUI کا NOC ختم ہو چکا ہے، لیکن آج نون کا NOC ہے کہ وہ وہاں جلسہ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ انہوں نے مولویوں کو خطاب کرنا ہے آگے، اور میں فضل الرحمان صاحب کو کہوں گا کہ ان دونوں لیڈروں کو، دونوں پارٹیوں کو ہیں کہ باوضو آئیں ادھر، کیونکہ رمضان کے بعد تو لوگوں نے تراویحوں پہ چلے جانا ہے، ان کا کراؤڈ بھی ختم ہو جانا ہے۔ میں الجھنا نہیں چاہتا۔ آج کے دن نون کو اجازت ہے، کل PTI کو اجازت تھی، وہ سارا اسٹیڈیم رات خالی کر گئے۔ ایک آپ کا سوال ہو گیا یار، ایک سوال، اس کے بعد کل فیصلہ کروں گا۔ ابھی میں نے DC کو کوئی آرڈر نہیں کیا، اور جو کروں گا وہ میں ذمہ دار ہوں گا۔ اور انتظامیہ نے بہت زبردست کام کیا ہے، DC نے، کمشنر نے، ساری پولیس نے، ساری انٹیریئر منسٹری نے، رینجر FC، سب صحیح کام ہوا ہے۔ آج کا دن ہے، یہ گزر جائے، باقی اسمبلی کے باہر ہم ذمہ دار ہیں، اسمبلی کے اندر ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ دیکھیں، میں اپنے سوالوں کا، میرے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ مجھ سے آپ ساری منسٹریوں کا جواب پوچھتے ہیں۔ یہ منسٹروں سے آپ پوچھیں، میں 4 تاریخ تک آپ سے وعدہ کیا کہ روز آپ کو تکلیف دوں گا، بلکہ 3 تک ہی، اور اگر 4 بھی پڑی تو 4 کو بھی آپ کو زحمت دوں گا۔ باقی جس منسٹری کا سوال ہے وہ جواب دیں گے۔ میں نالا لئی میں عمران خان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے کل اتنے بڑے مجمع میں کہا میری سیاست کا آخری مرحلہ جو ہے اگر میں زندہ رہا تو نالا لئی ہے۔ باقی ساری تعلیم ہم نے ٹھیک کر دی ہے، سارے ہاسپٹل ہمارے ٹھیک ہیں، ایک نالا لئی ہے۔ کل عمران خان نے کہا ہے کہ وہ نالا لئی کو فوری طور پر، ہم اس بحران سے نکل گئے تو پھر میں اپنا کیا کہتے ہیں ڈیرا لال حویلی سے نالا لئی پہ منتقل کر دوں۔ میں لڑوں یا نہ لڑوں ابھی تو میں نے فیصلہ نہیں کیا۔ یہ الیکشن بھی میں نے اس لیے لڑا کہ نواز شریف صاحب نے مجھے چیلنج کیا۔ میرا ایک ہی اب آخری گول ہے کہ نالا لئی غریب ترقی کرے، یہ سارے گنج منڈی، یہ سارا ہزارہ کالونی، یہ سارا رتا امرال، یہ غریب بستیاں امیر ہو جائیں اور اس شہر میں ایک نیا شہر آباد ہو جائے۔ باقی پاکستان میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے پنجاب میں جس کی 5 یونیورسٹیاں اور شیخ رشید نے بنائی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ کسی حکومت کو وقت پورا کرتے نہیں دیکھا، اسٹیبلشمنٹ صرف پاکستان کے ساتھ ہے، ملکی اداروں کا ترجمان نہیں سپورٹر ہوں، یہ کہنا تھا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا، جو کہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ پریس کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی، اور آج کی ایک بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے، اور تحریک عدم اعتماد متحدہ اپوزیشن کی طرف سے جمع کرائی گئی ہے۔ قرارداد میں وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ قرارداد پر رانا مشہود، رمضان صدیق، ملک احمد، میاں نصیر احمد نے دستخط کیے ہیں۔ قرارداد کا متن بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر ایوان کی اکثریت کا اعتماد نہیں رہا۔ قرارداد کے متن کے مطابق پنجاب کے معاملات آئین کے تابع نہیں چلائے جا رہے۔
متن میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ عثمان بزدار نے پنجاب میں جمہوری روایات کا کلا کما کیا. عدم اعتماد کی تحریک پر اپوزیشن کے اراکین کے دستخط ہیں. رانا مشہود کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد 126 ممبرز کی طرف سے جمع کرائی گئی ہے. عدم اعتماد کی تحریک جمع ہونے کے بعد اب وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکیں گے. عدم اعتماد کی تحریک جمع ہونے کے 14 دن میں اسپیکر اجلاس بلانے کے پابند ہیں. اسی تمام تر معاملے پر بات کریں گے. پنجاب کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں آزاد رکن پنجاب اسمبلی جگنو محسن صاحبہ. جگنو صاحبہ شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کہیے گا پنجاب میں سیاسی صورتحال کیا دیکھ رہی ہیں؟ عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج جمع کروا دی گئی ہے. معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ چیف منسٹر صاحب کبھی بھی اہل نہیں تھے اس پوزیشن کے لیے جس سے ان کو ٹھوسا گیا, اور ہمیں معلوم ہے کس طرح یہ حکومت چلتی رہی ہے, اور جو اندر کرپشن ہے اس طرح بیوروکریسی کمپرومائز ہوئی ہوئی ہے. جو شریف لوگ ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اور جو ان کے ساتھ چلے گئے وہ جس قسم کے انہوں نے کام کیے ہیں وہ تو پھر ہم وقت میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پنجاب کھوکھلا ہوتا رہا اندر سے. ٹھیک ہے. اچھا جگنو صاحبہ, عدم اعتماد کی تحریک جمع ہونے کے بعد اب وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکیں گے, اور اسی خدشے کے پیش نظر یہ تحریک جمع کرائی گئی ہے. موجودہ صورتحال میں, موجودہ سیاسی تناظر میں کتنا اہم ہے یہ؟ جیو لگاؤ, جگنو محسن رکن مشتاق کو میسج کرو کہ جاؤ جیو لگاؤ. جی جگنو صاحبہ, اگر آپ ہمیں سن پا رہی ہیں تو ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں اب یہ جو سچویشن بن رہی ہے, اگر کچھ نمبر گیم کی بھی بات کریں تو کل ارکان کی تعداد 371 ہے, اور مسلم لیگ قاف سے کچھ معاملات ایسا لگ رہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن رہنماؤں کی. جگنو محسن صاحبہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے, دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور نیلم کچھ نمبر گیم کی بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اب تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف, اور پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم کس طرح سے ہے وہ ہے پنجاب اسمبلی میں کل ارکان کی تعداد 371 ہے, جس میں سے پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد 186 اور مسلم لیگ قاف کی تعداد 10 ہے. تو سچویشن ٹوٹل ملا کے یہ 196 بنتی ہے بالکل, جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اراکین پنجاب اسمبلی کی تعداد 165 ہے, اور پیپلز پارٹی کے اراکین کی تعداد 7 ہے, آزاد 5 اور ایک رکن پنجاب اسمبلی کی تعداد 1 ہے. اس طرح سے اپوزیشن کے جو کل اراکین بنتے ہیں وہ 178 بنتے ہیں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کاف لیگ کی اب کلیدی حیثیت ہے. تحریک عدم اعتماد کامیاب کرنے کے لیے اپوزیشن کو 186 اراکین کی حمایت درکار ہے. تو یہ پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم ہے, سچویشن بن گئی ہے نمبر گیم. اگر ہم بات کریں, اور جس طرح ہم نے بتایا بھی ہے ناظرین کو کہ پنجاب اسمبلی میں کل ارکان کی تعداد 371 ہے, اور اس میں سے اگر پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کی بات کی جائے تو وہ تعداد 186 بنتی ہے. مسلم لیگ قاف جس پر سب کی نظریں ہیں اس وقت, اس کی تعداد 10 ہے, اور اس طرح یہ تعداد 196 بنتی ہے 196, جبکہ مسلم لیگ نون کے ارکان پنجاب اسمبلی کی کل تعداد ہے 165, اور پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد 7 ہے, آزاد 5 ہیں, اور ایک رکن پنجاب اسمبلی ہے تعداد. اور اس طرح اپوزیشن کے ارکان کی تعداد اگر کل ملا کے دیکھی جائے تو 178 بنتی ہے, اور جی ہاں جی, اور اگر ٹوٹل حکومت کی دیکھی جائے تو 196 بالکل. اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف اب یہ تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی ہے. کیا سچویشن بنتی ہے آنے والے دنوں میں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن ابھی فی الحال جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس میں وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر ایوان کی اکثریت کا اعتماد نہیں رہا. اور قومی اسمبلی کا اہم ترین اجلاس آج سپہر 4 بجے اسپیکر اسد کیسر کی صدارت میں منعقد ہو رہا ہے. اجلاس کے ایجنڈے پر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد موجود ہے. آج ایوان میں کیا کارروائی ہوگی اور اپوزیشن نے اس حوالے سے کیا حکمت عملی بنائی ہے؟ نمائندہ جیو نیوز آصف بشیر چودھری اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں. آصف بشیر چودھری, آپ کے پاس کیا خبر ہے آج؟ جی, آج جو انتہائی اہم اجلاس قومی اسمبلی کا جو 4 بجے شروع ہو رہا ہے اسپیکر اسد کیسر کی صدارت میں, جو ہمیں بتایا گیا کہ موجود ہے اسلام آباد کے اندر. آج کے اجلاس میں ایجنڈا آئٹم نمبر 3 ہے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد. ایجنڈا آئٹم نمبر 1 پر تلاوت نعت اور قومی ترانہ ہے, اور ایجنڈا آئٹم نمبر 2 پر کوسچن آنسر سیشن ہے, اور ایجنڈا آئٹم نمبر 3 پر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے. اگر تو سموتھ فنکشننگ ہوتی ہے, آج کارروائی نارمل انداز میں چلتی ہے, تو یہ تحریک پیش ہونے کے بعد 3 دن سے پہلے نہیں اور 7 دن سے بعد نہیں, اس دوران میں اس تحریک پر جو ہے
वो वोटिंग करवाई जा सकती है। इस पर 3 दिन तक बहस भी करवाई जा सकती है, लेकिन क्योंकि अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद के साथ हुकूमत को चार्जशीट नहीं किया तो तवक्को यही है कि 3 दिन तक शायद तकरीरों का सिलसिला ना हो, लेकिन अगर इस पर डिबेट करवाना चाहें तो ये स्पीकर की स्वाबदीद है। तहम रूल्स ये कहते हैं कि नॉट लेस दैन 3 डेज़ एंड नॉट मोर दैन 7 डेज़, इस दौरान में जो है इस पर वोटिंग जो है वो करवानी है। तहम ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब तहरीक अदम एतमाद एक दफ़ा ऐवान में पेश कर दी जाए। अगर उससे पहले इजलास मुलतवी करने का कोई सिलसिला होता है लेकिन तहरीक पेश नहीं होती तो फिर ये दिन अभी शुरू नहीं हो सकेंगे। ताहम अपोजिशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं, कोरम भी पूरा रखेंगे और आज अपोजिशन जो है वो स्मूथ जो कार्रवाई है उसको यकीनी बनाने की कोशिश करेगी। कोई ऐसा झगड़ा ना हो, ऐवान के अंदर कोई ऐसा मसला पेश ना हो, कोरम कम ना हो जिसकी वजह से इजलास जो है मुलतवी कर दिया जाए और तहरीक अदम एतमाद जो है वो टेकअप ना हो सके। तो आज जब तहरीक अदम एतमाद टेकअप हो जाती है तो उसके बाद फिर ये प्रोसेस जो है वज़ीर आज़म को हटाने का काउंटडाउन वो स्टार्ट होगा। इसके अलावा आज 3 बजे मुत्तहिदा अपोजिशन ने जो है पार्लियामेंट के अंदर एक इजलास बुलाया है जिसमें सारी अपोजिशन की क़यादत बैठेगी और आज के इजलास के हवाले से जो है स्ट्रेटजी बनाएगी। और अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं से जिनसे हमारी ये बात हुई है उनका ये कहना है कि उन्हें पूरी तरह यकीन है कि आज तहरीक अदम एतमाद जो है वो टेकअप हो जाएगी। ताहम अगर इसको टेकअप ना किया गया तो अपोजिशन पूरी तो आज कौमी असम्बली का ये अहम इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। आसिफ बशीर चौधरी आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह आसिफ बशीर चौधरी बता रहे थे कि इजलास के एजेंडे पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, हुकूमती वफ्द इस वक्त चौधरी बिरादरान से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुका है और आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। तफसील भी जान लेते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम ने हमें ज्वाइन किया। अशरफ बताइएगा कौन कौन शामिल है हुकूमती वफ्द में? जी जैसा कि आपने कहा हुकूमती वफ्द जो 3 वज़रा हैं वो चौधरी बिरादरान के घर पहुंच चुके हैं। परवेज़ खटक भी पहुंचने जबकि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी उनके घर पहुंच चुके हैं। इस वक्त चौधरी बिरादरान कुछ दौरे मुलाकात शुरू हुई, खटक आएंगे उनकी मुलाकात शुरू हो जाएगी। हमारे ज़राए के मुताबिक कल इनको हुकूमती तर्जमान और हुकूमती टीम ने सुबह फ़ोन करके कहा हम जलसे बाद हमसे मुलाकात के लिए आएंगे, लेकिन इन ज़राए का कहना है कि रात देर के तक उनकी अपनी क़यादत से जब इमरान पाकिस्तान से सिलसिले में बात नहीं हो सकी कि चौधरी बिरादरान से हमने किस टॉपिक पे बात करनी है, उनको क्या ऑफर करना है, क्या उनसे मांगना है, क्या। ठीक है, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक पर मबनी हुकूमती वफ्द चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए पहुंच चुका है। अशरफ, डिटेल्स के लिए शुक्रिया। और पंजाब में अदम एतमाद पर तरीन ग्रुप ने जहांगीर तरीन से राब्ता कर लिया है। तरीन ग्रुप ने सूरत हाल से जहांगीर तरीन को आगाह किया है। ज़राए का बताना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप का मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला भी सामने आया है और तरीन ग्रुप के ज़राए से ये खबर भी सामने आ रही है कि तरीन ग्रुप का इजलास आज या कल बुलाए जाने का इम्कान है। पंजाब में अदम एतमाद पर तरीन ग्रुप ने जहांगीर तरीन से ये राब्ता किया है और इस सूरत हाल से मुतालिक आगाह भी कर दिया गया है जहांगीर तरीन को।